السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرا نام تزین حسن ہے، اور آج جو کتاب میرے پاس ہے، ہم اس کو اناؤنس کر چکے تھے کچھ عرصے پہلے، ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ کتاب کا نام ہے، اور یہ میجر جنرل ریٹائرڈ راؤ فرمان علی خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کے بننے کے اوپر اور پاکستان کے ٹوٹنے کے اوپر ان کی میموائرز ہیں۔ اور ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میجر جنرل ریٹائرڈ راؤ فرمان علی جو ہیں وہ 1967 سے لے کر اور 1971 تک بنگلہ دیش کے 5 گورنرز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے، ڈائریکٹ سول ایڈوائزر کے طور پر، ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، اور بہت ڈیٹیلڈ ان کی آپ کی جو وہ کی ہے انہوں نے ان کی یادداشتیں ہیں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ۔ اس میں یہ یادداشتیں جو ہیں آپ کی سب سے پہلے 1992 میں جو ہیں وہ شائع ہوئی تھی، 1999 میں ان کا اردو ترجمہ آیا تھا، اور اس کے بعد اس وقت میرے پاس جو کتاب کا نسخہ ہے اس وقت موجود وہ 2017 کا پبلشڈ ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو پبلش کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں انہوں نے کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ کتاب میں انہوں نے ملٹری تجزیہ بھی کیا ہے، سیاسی تجزیہ بھی کیا ہے، اور 1944 میں انہوں نے برٹش آرمی جوائن کی تھی، 1947 کے اندر یہ پاکستان آ گئے تھے، اور 1944 کے اندر ان کی پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ برما میں تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے محاذ کے اوپر۔ اور برما جاتے ہوئے یہ برما جو ہے وہ بنگلہ دیش، موجودہ بنگلہ دیش سے گزرتے ہوئے ہی گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کلکتہ کے بارے میں اور اس میں مشاہدات سے غالب اکثریت سے انہوں نے 1947 میں تقسیم سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔ وہ لوگ پاکستان کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے 1971 کے قریب۔ پھر انہوں نے ایک سوال اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کیا اس تقسیم کو روکنے کا کوئی سیاسی حل تھا، سیاسی حل موجود تھا ایسا کہ ہمیں ملٹری آپریشن نہیں کرنا پڑتا، ملٹری ایکشن ضروری تھا یا نہیں تھا۔ پھر ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو تفصیلی جواب دیا ہے انہوں نے اس میں کہ ملٹری شکست تھی یا سیاسی۔ پھر ایک اور سوال جو آج کل بہت زیادہ شد و مت سے کیا جا رہا ہے، اور بہت سے ہمارے اپنے صحافی ہیں، ہمارے اپنے دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے اس ملٹری آپریشن کے اوپر یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک چیز جو انہوں نے بہت زیادہ ڈسکس کی ہے جو کہ دوسری کتابوں میں مجھے نہیں ملی، وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے، اور اس پر انہوں نے پورا ایک چیپٹر وہ کیا ہے کہ انڈیا کے حملے کے بعد بھی سرنڈر کی ذلت جو تھی اس سے بچا جا سکتا تھا، ہتھیار ڈالنے کی جو ذلت تھی اس سے کم از کم بچا جا سکتا تھا، جو انہوں نے پھر ڈیٹیل کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ان کے پاس پلان تھا جس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر خود حمود الرحمان کمیشن میں جو ہے وہ کچھ الزامات لگے تھے، اور حمود الرحمان کمیشن جو ہے جس وقت تحقیقات کر رہا تھا اس وقت یہ خود انڈیا کی جیل میں تھے، یہ 1971 سے لے کر اور 1974 تک، یعنی سقوط ڈھاکہ سے لے کر 1974 تک یہ انڈیا کی جیل میں تھے یہ، اور پھر جب یہ واپس آئے تو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے۔ 2017 جو آپ کی جو ایونٹس کا جو تسلسل ہے وہ اس طرح سے تھا، اگر 1947 سے سٹارٹ کریں، 1947 کے اندر آپ کے جو ایسٹ بنگال کے لوگ تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے بہت زیادہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ، جس کو ہم غالب اکثریت کہیں گے اردو کے اندر، 95% میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالا تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد کیا حالات ہوئے ایسے کہ 20-22 سال کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑا پاکستان کے خلاف۔ تو اس میں ایک جو ہے وہ آپ کے بنگالیوں کا نیریٹو تھا کہ جن کو آزادی حاصل کی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اور ایک الگ ملک بنایا۔ انڈیا کا نیریٹو تھا کہ اس نے بہرحال خطے میں اپنے مفادات کے لیے اور پاکستان کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کرنے کے لیے، پاکستان کو ہزیمت سے دوچار کرنے کے لیے انڈیا نے رول پلے کیا، اس کے اندر اپنا کردار پلے کیا۔ اور تیسرا موقف جو ہے وہ پاکستان کا موقف ہے۔ لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش بہت شد و مت کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان اپنا موقف پیش نہیں کرتا۔ ہم بچپن سے سنتے آئے یہ بات کہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے رپورٹ جو ہے وہ شائع نہیں ہوتی، اور پاکستان کے اپنے حکمران ہیں جو کہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس کو شائع ہونے سے روکتے ہیں۔ اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ 2000 کے بعد جو ہے وہ شائع ہو گئی اور سامنے آ گئی، اور وہ انڈیا کے اندر جا کے شائع ہوئی، پاکستان کے اندر شائع نہیں ہوئی۔ اس کے حوالے سے بھی ایک بحث موجود ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی میں سیکنڈ کوشش کروں گی کہ حمود الرحمان کمیشن کے اوپر ہم ڈسکس کریں۔ لیکن راؤ فرمان علی کا اور بہت سے آرمڈ آفیسرز کا یہ کہنا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کے اندر صرف فوجیوں کے خلاف تحقیقات کی گئی ہے، صرف فوج کے خلاف تحقیقات کی گئی ہے، سیاست دانوں کے خلاف تحقیقات نہیں کی گئی۔ اور جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، میں جسے پہلے بتا چکی ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جو وہاں پر پرابلمز آ رہی تھیں اور جو آئیں وہاں پر، اور اسپیشلی 1970 کے الیکشنز کے بعد جو آئیں،
اور اس کو ملٹری ایکشن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ بالکل غلط تھا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ویسٹ پاکستان میں جو قیادت موجود تھی، جو فوجی قیادت موجود تھی، جو سیاستدان موجود تھی، اسپیشلی ذمہ داری تو بہرحال فوجی قیادت سے ہٹائی نہیں جا سکتی، کیونکہ سارے جو فیصلے تھے وہ فوجی قیادت نہیں لیے، مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ تو کرنل صدیق سالک نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے بھی بار بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے بہت ہی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 1 یہ کہ 1970 کے اندر یحییٰ خان نے الیکشن کروائے، اور الیکشن کے اندر جو ہے جو ریزلٹس آئے الیکشن کے وہ یہ تھے کہ آپ کے ویسٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی تقریباً 33% سے کچھ زیادہ ووٹ لے کر جیت گئی، اور ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کے ڈالے گئے ووٹوں کا تقریباً 75% جو ہے وہ آپ کے مجیب الرحمان کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کو ملے۔ اور عوامی لیگ نے جو الیکشن لڑا تھا وہ 6 پوائنٹس کی بنیاد پہ لڑا تھا، کیونکہ وہ لوگ خود مختاری چاہتے تھے زیادہ پاکستان سے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ان کے ساتھ تفریق بلتی جا رہی ہے، مغربی پاکستان کے اندر آپ کی ساری قیادت موجود ہوتی ہے، مغربی پاکستان نے ہی مارشل لاز لگائے، مغربی پاکستان ہی جو ہے وہ ایک طرح سے حکومت کر رہا تھا دونوں حصوں کے اوپر، ان کو نمائندگی نہیں تھی، ظاہر جمہوریت کا تسلسل تو برقرار رہا ہی نہیں مارشل لا کے دوران۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ اٹانومی چاہیے، اور جو 6 نکات تھے اس کے اندر کرنسی الگ کرنے کا نکتہ تھا، آپ کے فورن ایڈ کے لیے جو بات چیت کی جائے گی عالمی اداروں سے اس کا مطالبہ تھا کہ وہ الگ سے کی جائے، اور تقریباً وہ جو ڈھانچہ تھا وہ ایک طرح سے کنفیڈریشن سے بھی کچھ زیادہ چیز تھی اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ صرف فورن افیئرس اور ڈیفنس جو ہے وہ آپ کے سینٹر کے پاس رہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی شعبے ہیں حکومت کے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دونوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کا مطالبہ تھا کہ آئین بھی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ دونوں حصوں میں ہو، جو وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو وہاں کے آئین بنانے کا اختیار ہو، اور یہاں پر جو پارلیمنٹ ہے آپ کی مغربی پاکستان کی اس کو یہاں کا آئین بنانے کا اختیار ہو۔ اور ان 6 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کے مجیب الرحمان نے الیکشن لڑا تھا، اور 98 2 سیٹوں کے علاوہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ ان کو ملی 75% ووٹ کے ساتھ آپ کے۔ اور چونکہ اگر متحدہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو بھی مجیب الرحمان کو جو ہے وہ اس سے بہت سب سے زیادہ جو اوور ویلمنگ میجورٹی تھی وہ مجیب الرحمان کو ہی ملی تھی عوامی لیگ کو۔ لیکن ایک ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو پاکستان کی جو میجورٹی مغربی پاکستان کی جو میجورٹی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اس نے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کے اندر، اس وقت ہم مشرقی پاکستان ہی کہیں گے اس کو، مشرقی پاکستان میں اپنا کوئی نمائندہ کھڑا نہیں کیا تھا، اور عوامی لیگ نے مغربی پاکستان کے اندر اپنا کوئی نمائندہ کھڑا نہیں کیا تھا، یعنی دونوں دھڑے جو ہیں اس میں الگ الگ پارٹیز جیتی تھیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کا آئین اس وقت نہیں تھا موجود، یحییٰ خان نے معطل کر رکھا تھا آئین کو، لیکن بہرحال جو اصول تھا وہ یہی تھا کہ میجورٹی جس پارٹی کو حاصل ہوگی اس کو دے دیا جائے گا۔ الیکشن کے بعد جو ہے وہ مجھے یحییٰ خان نے، جو کہ آپ کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اس وقت، انہوں نے ایوب خان کو ہٹانے کے بعد جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا وہ کیا تھا اور آئین کو معطل کر دیا تھا۔ ان کا یہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا، اس وقت جو ہے آپ کے راؤ فرمان علی خان جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مجیب الرحمان سے ملاقاتیں کی خاصی، اور مجیب الرحمان جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئے الیکشن کے بعد۔ ظاہر ہے ان کو کانفیڈنٹ ہونا ہی تھا جب وہ اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی سے پورے پاکستان کے اندر جیت چکے تھے، اور یحییٰ خان کا اپنا کہنا تھا کہ یہ وہ مجیب الرحمان نہیں ہے جو الیکشن سے پہلے تھے، اور مجیب الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 6 پوائنٹ جو ہیں ان کی بنیاد پہ میں نے الیکشن لڑایا، اور مجھے جو ہے وہ ان کو نافذ کرنا ہوگا، میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور لیکن ایئرپورٹ کے اوپر آ کر جب یحییٰ خان واپس جانے لگی مغربی پاکستان، تو کچھ فورن کورسپونڈنٹس تھے جنہوں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جس کے پاس اوور ویلمنگ میجورٹی ہے آپ کے مجیب الرحمان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اب اپنا عہدہ چھوڑنے والا ہوں، اور ملک جو ہے وہ جمہوری جو عمل کے تحت جو ہے وہ میجورٹی پارٹی کو میں شفٹ کرنے والا ہوں۔ لیکن ہوا یوں کہ یہاں سے جب وہ مغربی پاکستان واپس پہنچے یحییٰ خان، تو اس کے بعد وہ غالباً کراچی سے سیدھے لاڑکانہ پہنچے بھٹو کے پاس۔ بھٹو اس سے پہلے جو ہے فورن منسٹر تھے، اور اس کے بعد جو ہے بھٹو مغربی پاکستان کے اندر جو پارٹی جیتی تھی، لیکن اس کے ووٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ کم تھے، اس کو سیٹیں بھی اس سے بہت زیادہ کم حاصل ہوئی تھی عوامی لیگ سے پیپلز پارٹی کو۔ یہ وہاں گئے لاڑکانہ، اور بھٹو کے بارے میں انہوں نے بھی تذکرہ کیا، اور لوگ بھی تذکرہ کرتے رہے کہ بھٹو کے بہت زیادہ تعلقات، بھٹو نے شروع سے ہی جو ہے وہ آرمی سے اپنی سیاسی کیریئر کے شروع سے ہی جو ہے وہ آرمی سے تعلقات اپنے بہت زیادہ اسٹرانگ رکھے تھے، اور غالباً اور وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئے بھٹو جو تھے وہ ان فیصلوں کے اوپر، اور بھٹو نے ان سے یہ کہا کہ نہیں، اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ابھی نہ بلوایا جائے، اور مجیب الرحمان کو ٹیسٹ کیا جائے ان کی لائلٹی کو۔ اس سے پہلے اگلت اللہ سازش کیس جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا 1971 سے پہلے، اور مجیب الرحمان اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے اگلت اللہ سازش کیس کے اندر ملوث، جو کہ
ایک طرح سے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑنے کی سازش تھی. جیل میں بھی رہے تھے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا ان سب لوگوں کو, اور جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ایک اس کا تردد کا شکار رہے تھے کہ بھئی یہ مغرب سازش کی صحیح تھی یا نہیں تھی. اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ بہرحال تعلقات تھے اس وقت ان کے انڈیا سے, لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں کہ بہرحال ایک اوور ویلمنگ پارٹی جیتی تھی, اور پھر آپ کے جو بھی اصول وہاں چل رہا تھا, ظاہر ہے کہ ون مین ون ووٹ کا جو تصور تھا, ایڈلٹ سفریج جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے تحت جو ہے وہ میجورٹی پارٹی جو متحدہ پاکستان کے اندر جیتی تھی وہ عوامی لیگ کی پارٹی تھی. تو فوجی افسران بھی جتنے بھی بات کرتے ہیں, وہ چاہے دوسری باتیں کچھ بھی کریں, لیکن وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ منتقل ہونا چاہیے تھا عوامی لیگ کو, اور ہونا یہ چاہیے تھا جو کہ تھا بھی پہلے, کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طے کیا گیا ڈھاکہ کے اندر کہ جتنے بھی ممبران جو ہیں وہ جیتے ہیں وہ وہاں جا کے جو ہے بیٹھیں گے, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے جو جیتنے والی پارٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو لے کر آئے گی, اور پھر کانسٹیٹیوشن طے کیا جائے گا پاکستان کا نیا. لیکن پھر ہوا یوں کہ اسمبلی کے اجلاس کو جو ہے وہ ملتوی کرنے کی باتیں ہونے لگی. راؤ فرمان علی کا اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور ہم بھی بچپن سے یہ سنتے آئے کہ بھٹو نے جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ ادھر ہم ادھر تم, اور بھٹو نے یہ کہا کہ جو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں, اپنی پیپلز پارٹی کے ممبر سے اس نے کہا. اس کے علاوہ بھٹو جو ہے وہ فوجی جو قیادت تھی, جو کہ اصل میں ملک کی قیادت اس وقت کر رہی تھی, اس کے اوپر بہت زیادہ, اس کے فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی قیادت نے بھٹو کی بات کیوں مانی, جبکہ یہاں پر جو بنگلہ دیش کے اندر جو فوجی افسران موجود تھے جن کے پاس چارج تھا, جو مارشل ایڈمنسٹریٹر اس کی طرف سے تھے, وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کیا گیا, ان کا راؤ فرمان علی خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کیا گیا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ فوجی آپریشن ہوگا. اور فوجی آپریشن کے سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی ان کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ بہت زیادہ نازک پوزیشن ہے. ایسٹ پاکستان کا جو آپ کی جیوگرافیکل پوزیشن تھی وہ ایسی تھی کہ وہ 3 طرف سے جو ہے وہ بھارت سے گھرا ہوا تھا. اور راؤ فرمان علی کا یہ کہنا ہے, اور یہ بات اکثر یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی فوج کی شروع سے یہ اسٹریٹجی تھی کہ مشرق کا دفاع جو ہے وہ مغرب سے کیا جائے گا, کیونکہ فوج جو تھی, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غریب ملک تھا, وہ اتنی زیادہ فوج افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ دونوں دھڑوں میں برابر سے فوج رکھی جاتی, وہاں پر بھی جو ہے وہ ہوتا. تو شروع سے یہ ڈاکٹرائن جو تھی وہ کی گئی کہ ایسٹ پاکستان کا جو دفاع ہے, مشرقی پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مغربی پاکستان سے کیا جائے گا. فوجی آپریشن کی صورت میں ان لوگوں کو پہلے سے بھی اندازہ تھا, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ بھارت جو ہے وہ عوامی لیگ کا ساتھ دے گا. بھارت کے اور عوامی لیگ کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے بھی اندازہ تھا. راؤ فرمان علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن مہم کے دوران ان کو شک ہے کہ بھارتی پیسہ جو ہے وہ عوامی لیگ کو حاصل تھا, بھارتی مالی امداد جو ہے الیکشن مہم کے لیے عوامی لیگ کو حاصل تھی. اور یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے, اگر ایسا ہو تو یہ فطری بات ہے کہ بھارت جو تھا وہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ تھا, اور علیحدگی پسندی کی بو جو ہے وہ موجود تھی, بہرحال ان کے اندر جراثیم ایسے موجود تھے. اب آپ کے مجیب الرحمان جو ہے وہ یہ ساری چیزیں واضح تھی نا, ایسا نہیں تھا کہ یہ بات واضح نہ ہو کہ اگر ان کو اقتدار نہیں دیا گیا, یا ان کی باتیں نہیں مانی گئی, یا ان کو زیادہ اٹانومی نہیں دی گئی تو وہ الگ نہیں ہوں گے. یہ چیز پہلے سے واضح تھی, الیکشن مہم میں بھی جو ان کی تقریریں وغیرہ تھی ان میں بھی موجود تھا. دوسری بات یہ تھی کہ انکنٹیسٹڈ لیڈر تھا بنگلہ دیش کے اندر, آپ کے اوور ویلمنگ میجورٹیز کو حاصل تھی. کہیں کہیں جا کے آگے جو تجزیات کیے گئے ہیں, لیکن میں راؤ فرمان علی کے تجزیے تک محدود رکھوں گی ابھی اپنے آپ کو. اس کے بعد شرمیلا بوس کی کتاب ہے جو ابھی سامنے آئی ہے کچھ عرصے پہلے, 2011 ابھی ریسنٹلی سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں, جو ہمارے بیانات ہیں, جو انڈیا کے بیانات ہیں, اور جو بنگلہ دیش کے بیانات ہیں, لیکن میں اس کو الگ رکھوں گی, ابھی اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گی. تو بات ہو رہی تھی آپ کی کہ یہ بات اگر انڈیا کا پیسہ استعمال ہوا, عوامی لیگ نے استعمال کیا, تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوا ہوگا. راؤ فرمان علی نے اس بات کو وہ کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ صدر ایوب سے اور صدر یحییٰ سے, بلکہ صدر یحییٰ سے جو ہے میں نے جو ہے وہ بات کی, اور میں نے جو ہے وہ جو عوامی لیگ کے خلاف جو پارٹیز لڑ رہی تھی, جس میں جماعت اسلامی بھی تھی اور ایک بھاشانی گروپ تھا, ان لوگوں کو امداد دلوانے کی بات کی کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ دیں, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ آپ کی الیکشن مہم کے اندر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, تو ہمیں ان کی مالی امداد کرنی چاہیے الیکشن کے دوران. ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ خان نے یہ بات نہیں مانی, لیکن یہاں یہ بات مانی یحییٰ خان نے کہ جو وہاں کی جو آپ کے انویسٹرز ہیں, وہاں پر جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے جو ہے وہ کچھ پیسہ ارینج کر کے جو ہے وہ عوامی لیگ کے خلاف جو پارٹیز ہیں ان کو دے دیا جائے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت کم پیسہ تھا, اور چونکہ وہ ڈیوائڈ کیا گیا پارٹیز کے اندر تو بہت ہی کم ملا. دیکھا جائے تو یہ بھی جمہوری اصولوں کے خلاف بات ہے, اور ایک طرح سے غیر قانونی ہے, ایک طرح سے نہیں بلکہ اصولی طور پر جو ہے بہت ہی زیادہ غیر قانونی بات ہے کہ فوج ایک تو انتخابات کے عمل کے اندر انٹروین کرے, اور دوسرے وہ اس بات کا انہوں نے اقرار کیا, یہ ایک جرم ہے کہ
انہوں نے جو ہے پھر سپورٹ دلوائی انڈسٹریلسٹ سے، اور یہی بعد میں IGI جب بنی تھی تو اس کے بعد بھی الزامات لگتے رہے اور باتیں ہوتی رہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف جو پارٹیز کھڑی ہو رہی تھیں ان کو جو ہے وہ فوج نے جو ہے وہ امداد دلوائی تھی. یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اگر دیکھا جائے تو یہ شرمناک باب ہے ہماری سیاسی تاریخ کے. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کی یحییٰ خان نے جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا، اور جب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا تو عوامی لیگ جو ہے وہ پہلے سے یعنی 67 میں بھی جب یہ گئے تو انہوں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اوپر نہیں لگ سکتا تھا. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر انٹلیکچوئلز، ہسٹورینز، مصنفین سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی جو ریٹورک تھا وہ سارا کا سارا انڈیا کا ریٹورک تھا اور مغربی پاکستان کے شدید خلاف تھا، اسپیشلی پنجابی رول کے بہت زیادہ خلاف ان کی باتیں تھیں. اس میں پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ شامل تھا. راؤ فرمان علی خان نے بھی لکھا ہے اور بعد میں شرمیلا بوس نے بھی اس کو بہت زیادہ وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ ایسی باتیں عوام سے کی گئی، نفرت پھیلانے والی باتیں کی گئی جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی نہیں تھے. ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا. میں شرمیلا بوس نے ہی بہت زیادہ ان کو ڈسکس کیا ہے تو میں ان کو لے کر آؤں گی اس وقت. راؤ فرمان علی خان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپریشن کو آپ کے اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کیا گیا اور تو مجیب الرحمان نے جو ہے وہ بالکل اس وقت تک جو ہے وہ پھر بھی وہ ان سے بات چیت جاری تھی، چل رہی تھی ان سے بات چیت، بلکہ انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک مرتبہ بلوایا گیا الیکشن کے بعد جو ہے ان کو اسلام آباد بلوایا گیا، تو اسلام آباد جانے سے پہلے جو ہیں یہ مجیب الرحمان سے مل کے گئے اور انہوں نے پیغام پہنچایا صدر یحییٰ کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ مجیب کا یہ کہنا تھا کہ 6 پوائنٹس پہ وہ کمپرومائز پر راضی تھے، کچھ چیزوں پر مثلا کرنسی کے اوپر وہ راضی ہو گئے تھے ان سے بات چیت کے دوران. ان کا کہنا ہے راؤ فرمان علی خان کا کہ انہوں نے کہا کہ کرنسی جو ہے اس کو الگ الگ نہ کیا جائے. اس کے علاوہ فورن ایڈ کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ تھا اس پر بھی وہ راضی ہو گئے تھے. پہلے تو ان کا مطالبہ یہ تھا 6 پوائنٹ کے اندر کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہوں، اس کی اٹانومی جو ہے وہ مغربی حصے کو الگ ہو اور مشرقی حصے کو الگ ہو. لیکن پھر وہ اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ فورن ایڈ کے لیے جو بھی پروجیکٹ جہاں کا ہو، اگر مشرقی پاکستان کا پروجیکٹ ہو تو اس میں مشرقی پاکستان کے لوگ زیادہ ہوں اس وقت کے اندر، اور اگر مغربی پاکستان کا ہو تو پھر اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وقت کے اندر وہ مغربی پاکستان میں زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ فورن ایڈ جو ہے ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ فورن ایڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ آپ کی جو ہے وہ فورن ایڈ کے اوپر ان کی بھی نظر تھی. پاکستانی تو آپ کی جو قیادت تھی وہ تو فائدہ اٹھا ہی رہی تھی صدر ایوب کے زمانے سے امریکی فورن ایڈ سے، جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ملک کو، بہت شدید نقصان. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ملک کو بہت زیادہ شدید نقصان اس وقت ہوا ہے. ہم کبھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ فورن ایڈ نے کس طرح نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، لیکن اس پہ دونوں دھڑوں کی نظر تھی. تو مجیب الرحمان اس پر بھی راضی ہو گئے تھے اور بہرحال وہ کمپرومائز پہ کسی حد تک راضی تھے. لیکن جب یہ اعلان ہوا کہ اسمبلی کا اجلاس نہ صرف ملتوی کر دیا گیا بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، تو جنرل یعقوب جو ہیں جو اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اس پاکستان کے اندر، انہوں نے صدر یحییٰ سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھر حالات خراب ہونا شروع ہو گئے کیونکہ مجیب نے جو ہے وہ نان کوپریشن کی وہ دے دی، غیر بنگالیوں کو مارنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ان کے پاس اپنی عوامی لیگ کی اتنی فورس موجود تھی اور بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، اور اتنا پورس بارڈر تھا جو آپ کی جغرافیکل لوکیشن تھی کہ پاکستانی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا پورے بارڈر کو جو ہے وہ سیف کرنا. تو یہاں سے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے مسلسل، اور ظاہر ہے کہ آ رہے تھے جا رہے تھے تو پھر بہت کچھ ہو رہا تھا. اور پھر 25 مارچ کو آخر کار جو ہے وہ صدر آپ کے جو جنرل یعقوب جو تھے انہوں نے جو ہے وہ فون کے اوپر یحییٰ خان سے کہا کہ آپ یا تو آپ اس کا اعلان کریں، آپ اسمبلی کا اجلاس کی نئی ڈیٹ جو ہے اس کا، اور نمبر 2 یہ کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ ڈسکس کریں ان چیزوں کو یہاں کی کہ یہاں پر جو حالات ہیں ان کو دیکھیں آپ خود اپنی آنکھوں سے. اور جب یحییٰ خان سے ان کو رسپانس نہیں ملا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ فون پہ بھی بات کرنے پر راضی نہیں ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ڈرنکنگ وغیرہ بہت زیادہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری غیر اخلاقی چیزوں میں ملوث تھے. وہ اکثر جو ہے وہ فون پر بھی رسپانس نہیں دیا کرتے تھے، ان کو صرف میسج پہنچایا جاتا تھا. وہاں پر جب فون کیا جاتا تھا تو وہ بات نہیں کرتے تھے، عموماً جو ہے وہ مصروف ہوتے تھے. اور کن چیزوں میں مصروف ہوتے تھے اس کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ وہ کچھ غیر اخلاقی ان کی سرگرمیاں تھیں جس میں مصروف ہوتے تھے. جنرل یعقوب جو ہیں انہوں نے اسی وقت کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے اور آپ جو ہیں وہ اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی نہیں کر سکتے تو پھر آپ میرا ریزگنیشن قبول کر لیجیے. اور انہوں نے ریزائن کر دیا اسی وقت آن دی اسپاٹ. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ 25 مارچ کو 26 مارچ کو جو ہے وہ فوجی آپریشن اسٹارٹ ہو گیا. بھٹو بھی اس میں آئے اور بھٹو نے بھی جو ہے وہ آپ کے اس بات پہ زور دیا کہ فوجی آپریشن جو ہے وہ حل کرے گا مسائل کو. اب اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بھٹو کو تو یہ بات نظر آ رہی تھی، بھٹو کا اپنا انٹرسٹ تھا، سیاستدان تھے وہ، اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی انٹرسٹ اس میں تھی کہ وہ ملک کے سربراہ بنے، پرائم منسٹر بنے آپ کے پاکستان کے.
اور یہ چیز ظاہر ہے ان کو نظر آ رہی تھی کہ اگر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک رہتا ہے تو وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اور بہت ایمبیشیس آدمی تھے, انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے, ٹیلنٹڈ بھی تھے بہت زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ایمبیشیس آدمی بھی تھے. اور کبھی کبھی ایمبیشن جو ہے وہ آپ سے ایسے کام کرواتا ہے جو کہ آپ کے ملک کے لیے غلط ہوتے ہیں, آپ کا ذاتی ایمبیشن جو ہے. تو بھٹو نے فوجی افسران پہ بھی زور ڈالا, لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ فوجی قیادت نے اس کی بات کیوں مانی, تو میں سمجھتی ہوں کہ فوجی قیادت نے بھی اس لیے مانی ان کی بات کہ فوجی جرنیلوں کا اور بھٹو کا دونوں کا انٹرسٹ ایک ہی تھا. یہ دونوں جو ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی, میں سب جرنلس کو نہیں کہوں گی میں, کیونکہ بہرحال جنرل یعقوب نے جو ہے وہ تو استعفیٰ دیا اس کے اوپر, آپ کے اسی پوائنٹ کے اوپر, لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے جرنل موجود تھے, انہوں نے بھی تذکرہ کیا راؤ فرمان علی نے, کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ آپ کے اقتدار منتقل کیا جائے جمہوری اصولوں کے مطابق. اور ظاہر ہے کہ جب دو بندوں کا انٹرسٹ, دو فورسز کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کی بات بھی مانتے ہیں اور ایک دوسرے کو صلاح مشورے بھی ان کے ہوتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے آپ کے, وہ سب جو ہیں وہ اس فیور میں تھے. جنرل نیازی کے ساتھ واحد جس فرد کا تذکرہ انہوں نے جو ہے وہ جو ذرا نیگیٹو الفاظ میں کیا ہے وہ جنرل نیازی ہیں. اکثر جگہ پر انہوں نے ان کا تذکرہ نیگیٹو انداز میں کیا ہے, اور حمود الرحمان کمیشن نے بھی جو ہے وہ جنرل نیازی کے ساتھ بڑا سخت سا معاملہ کیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے پاکستان کی شکست کا. لیکن پاکستان کی شکست کی اگر کوئی بات ہے تو انہوں نے بھی اپنے پیش لفظ کے اندر بھی کہی ہے راؤ فرمان علی نے, کہ پاکستان کی شکست جو ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ غلط ہینڈل کیا گیا مسئلے کو. اگر سیاسی حل اس کا اصل حل جو تھا وہ سیاسی حل تھا, اور سیاسی حل اگر دے دیا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی کہ ملٹری آپریشن کرنا پڑتا. ملٹری آپریشن کی صورت میں زیادہ تر 99% چانس جو تھا وہ اسی چیز کا تھا. انہوں نے 99% کے الفاظ استعمال نہیں کیے, لیکن ملٹری آپریشن کی صورت میں تقریباً جو ہے وہ ہار جو ہے وہ یقینی تھی. تین طرف سے جو ہے وہ دشمن سے گھرا ہوا تھا ملک. 25 مارچ کو جب آپریشن سٹارٹ ہوا تو انہوں نے مجیب الرحمان کو جا کر انہوں نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا. پاکستانی فوج جو تھی وہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا اس بات کا, لیکن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اندر بھی تذکرہ ہے, اور بعد میں شمیلہ بوس نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ ہجرت کر گئے. اور ہجرت جو ہے وہ کلکتہ کے اندر کی انہوں نے, جو برابر میں آپ کے بھارت کا جو آپ کے وہ موجود تھا مغربی بنگال, ہجرت کی انہوں نے بہت بڑی تعداد میں. کچھ ایسے حقائق ہیں جو میں شرمیلا بوس کی کتاب سے لے کر آؤں گی, ابھی میں اسی سے وہ رکھ رہی ہوں. اس میں صدیق سالک کا بھی کہنا تھا کہ مکتی باہنی کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے اور جتنے بڑے بڑے ان کے لڑنے والے لوگ تھے, آپ کے مکتی باہنی جو ہے وہ آپ کے ملٹری ونگ تھا عوامی لیگ کا, وہ فرار ہو گئے اس وقت مشرقی پاکستان. لیکن ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے آپ کے گروپس تھے, اور بہرحال ان کی جو عوام میں پینیٹریشن تھی, انہوں نے پاکستانی فوج کو انگیج رکھا. یہ سارا جو پیریڈ تھا مارچ 25 مارچ 1971 سے لے کر اور اینڈ دسمبر 1971 تک کا, اس میں شروع کے پیریڈ کے اندر بارشیں ہو رہی تھیں, اور بارشوں کے دوران جو ہے وہ موومنٹ بہت شدید مشکل ہو جاتی ہے. مشرقی پاکستان کا جو ٹیرین تھا اس کے اندر, اس کی وجہ یہ تھی کہ دریاؤں کی وجہ سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا ایکچولی آپ کا, اور زیادہ تر حصے جو ہیں وہ آپ کے بارڈرز جو ہیں وہ ڈھاکہ سے کٹے ہوئے تھے. ڈھاکہ ایک حصہ تھا, باقی 3 حصے الگ تھے, اور زیادہ تر حصے جو ہیں وہ آپ کے دشمن سے گھرے ہوئے تھے. آپ کے دشمن جو ہے وہ ان کو دشمن کا بارڈر جو ہے آپ کا ساتھ لگتا تھا اس کے. اور اس میں ہوا یوں کہ بھارت جو ہے وہ اس دوران مکتی باہنی کے لوگوں کو ٹرین کرتا رہا. اس کے علاوہ نہ صرف بھارت نے جو ہے وہ آپ کی ملٹری ٹریننگ دی, ڈائریکٹ بھارتی فوج نے جو ہے وہ مکتی باہنی کو ٹریننگ دی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا بہت شدید کیا. انہوں نے اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ اس بات کا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بہت شدید مظالم کر رہی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے, پاکستانی فوج جو ہے وہ ریپس کر رہی ہے, پاکستانی فوج جو ہے وہ میسیکر کر رہی ہے. بلکہ بھارت نے اس بات کا بھی شور مچایا, اور بنگلہ دیش بنانے والے جو علیحدگی پسند تھے وہ بھی اس کے اس میں تھے کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. میں اس کے اوپر کبھی بحث کروں گی کہ یہ چیز جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی, جو فوجی آپریشن تھا یا نہیں. لیکن ہمارے یہاں بھی زیادہ تر جو آپ کے صحافی ہیں, مثلا حامد میر جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بولتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں نے وسعت اللہ خان کا ایک آرٹیکل پڑھا BBC کے حوالے سے, اس کے اوپر کبھی بحث کریں گے آگے کہ یہ چیز جینوسائیڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو فوجی آپریشن ہوا وہ ایبرپٹلی سٹارٹ ہوا تھا, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جس کو علیحدگی کو روکنے کے لیے سٹارٹ ہوا تھا آپ کا جو فوجی آپریشن تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ ایٹراسٹیز نہیں ہوئی ہیں, بروٹیلٹیز نہیں ہوئی ہیں. گوریلا جنگ ایک چھڑ گئی تھی, اور گوریلا جنگ جب چھڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی فوج رسپونڈ کرتی ہے اس کو, اور
آپ کے غیر قانونی غیر اخلاقی حرکتیں بھی اس میں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن کس حد تک ہوئی ہیں یہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں. میں بھی جو ہوں وہ اس کے اوپر ابھی کلیئر نہیں ہوں، اور مزید میں ریسرچ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو اس میں جو ہے آپ کے پھر آخر کے اندر آ کے آپ کے ویسے تو جو باقاعدہ اعلان کر جو انڈیا نے کیا وہ 3 دسمبر 1971 کو تھا کہ انڈیا نے حملہ کیا باقاعدہ، لیکن اس سے پہلے بھی انڈیا جو ہے وہ حملے کرتا رہا تھا. اور آپ کے نومبر سے ہی انڈیا نے جو ہے وہ کچھ ان کو بھی آکیپائی کرنا شروع کر دیا تھا، کچھ گاؤں دیہات وغیرہ کو بھی. عام طور پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ فوج جو تھی وہ بزدل تھی، فوج نے ہتھیار ڈال دیے، 90,000 فوج نے ہتھیار ڈال دیے. پیش لفظ کے اندر ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ایک تو 90,000 کا جو مت ہے کہ 90,000 فوج تھی وہ غلط ہے. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ 50,000 کے قریب فوجی مارے گئے تھے، 40,000 نے ہتھیار ڈالے تھے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ بات سامنے نہیں آئی ہے، اور میں نہیں سمجھ میں آئی میرے بات یہ کہ پاکستانی فوج اس کو کیوں نہیں سامنے لے کر آتی کہ ایکچولی کتنے ہزار فوجی اس وقت وہاں موجود تھے. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے جو پیش لفظ لکھا گیا ہے کہ 90,000 فوج نہیں تھی جس نے ہتھیار ڈالے. اور شرمیلا بوس نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے اس چیز کو کہ کتنے ہزار فوجی تھے ایکچولی جنہوں نے ہتھیار ڈالے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کہ جو جنگ ہاری وہ بزدلی کی وجہ سے ہاری، اس کا جواب جو ہے وہ پاکستانی فوج کے کسی افسر کے بجائے جو ہے وہ اس وقت کے جو بھارتی فوج کے سربراہ تھے جنرل مانک شاہ، انہوں نے دیا ہے. ان کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے. انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بہادری سے نہیں لڑی وہاں پر. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے پاس ہار کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. میرے پاس 9 مہینے تھے تیاری کرنے کے، یعنی انہوں نے مانی یہ بات کہ انڈین فوج جو ہے وہ تیاری کر رہی تھی جب سے پاکستانی فوج نے سٹارٹ کیا تھا آپریشن، لیکن انڈین فوج نے اپنی اسٹریٹجی یہ رکھی کہ سیلاب کے زمانے میں، بارشوں کے زمانے میں جو ہے وہ حملہ نہیں کیا جائے، بلکہ پہلے پاکستانی فوج کو بری طرح تھکا دیا جائے اور اس کے بعد حملہ کیا جائے. مفتی بانی کا جو ایک لوور لیول کا گروپ موجود تھا اس نے انگیج رکھا ہے، صدیق صادق نے یہ بات رکھی ہے، اور یہی بات سمجھ لیں کہ بانک شاہ نے بھی جو ہے جو آپ کے پارسی سربراہ ہیں بھارتی فوج کے، بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہے تو میں اس کو وہ کلپ بھیج سکتی ہوں. اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس 2 ڈویژن فوج تھی، 1 اور 15 کا جو ہے فرق تھا. فوج کی جو تعداد تھی اس کے اندر کہ پاکستانی فوج میں اور انڈین فوج کے اندر 1 اور 15 کا تناسب تھا. نمبر 2 یہ کہ میرے پاس جو ہے وہ فریش سپلائز جو ہیں ان کا امکان تھا، فوراً مل سکتی تھی. انڈیا جو ہے وہ بارڈر لگتا تھا مشرقی پاکستان سے. پاکستانی فوج کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کیونکہ پاکستانی فوج کی بیس جو ہے وہ 1000 میل دور تھی. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انڈیا کو جو ٹینکس میسر تھے، جو ان کو ویپنز میسر تھے، اگست 71 کے اندر اندرا گاندھی کا روس سے ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ ہو گیا تھا جس کے تحت ان کو روسی اسلحہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا تھا. پاکستان کے جو آپ کے دوست تھے چائنا اور امریکہ، یہ راؤ فرمان علی نے پورا چیپٹر اس کے اوپر دیا ہے فرینڈز اور فو کے نام سے، کہ امریکہ اور چائنا دونوں نے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی پاکستان کی. چین کے بارے میں ہم یہ بات بہت زیادہ تواتر کے ساتھ سنتے ہیں کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن چین نے یہ تنازع شروع ہونے سے پہلے ہی کلیئرلی پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے اور آپ اپنے عوام کو ساتھ لے کر چلیں. راؤ فرمان علی کا کہنا ہے کہ چینی سفیر جو وہاں پر مشرقی پاکستان میں مقیم تھا اس کو ہم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم مغربی پاکستان بھی یہ میسج بھجواتے رہے جب جنگ شروع ہو گئی کہ چین جو ہے وہ اپنی فوج دے اور چین جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے. لیکن چین کا سفیر ہم سے یہ کہتا رہا کہ آپ اپنے عوام کو ساتھ لے کر چلیں. راؤ فرمان علی کا کہنا ہے کہ چین کو ہمارے لیے سمجھانا مشکل تھا، اس کو سفیر کو، کہ اصل تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام ہمارے ساتھ نہیں ہیں. امریکہ کا یہ معاملہ تھا کہ اندرا گاندھی نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسی وقت سے جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا وہ شور مچاتی رہی پوری دنیا میں، بلکہ اندرا گاندھی نے دورے کیے. اندرا گاندھی کے اپنے الیکشن آنے والے تھے 72 میں، اور مانک شاہ سے ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی جو وہاں پر آپ کے جو پارسی سربراہ تھے ان کے. اور اندرا گاندھی کے لیے یہ بڑا اچھا، اگر ہم اندرا گاندھی کے اپنے مفاد کو دیکھیں تو بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ بڑی آسان فتح تھی پاکستان کے اوپر. صاف ظاہر تھا اس بات سے پاکستانی فوج جو ہے وہ اس آپریشن سے پوری طرح تھک چکی تھی، کسی قسم کی کوئی کمک جو ہے وہ میسر نہیں آ رہی تھی. مغربی پاکستان میں جو قیادت موجود تھی اس کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. یہ بار بار راؤ فرمان علی نے بھی لکھی ہے یہ بات. جب جنگ شروع ہو گئی، اور یہ اندرا گاندھی کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ فتح حاصل کر کے وہ اپنا اقتدار جو ہے اس کو مضبوط کر سکتی تھی، اور انہوں نے کیا. بعد میں 84 کے اندر وہ ماری گئی، لیکن ان کی 3 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ آپ کی پھر الیکشن کے اندر جیتی ہیں وہ انڈیا کے اندر، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا قد بہت اونچا کر لیا، اپنا سیاسی قد جو ہے وہ انڈیا کے اندر. اور چین جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ
ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، اسپیشلی جب اگست 1971 کے اندر رشیا کا جب معاہدہ ہو گیا آپ کی، رشیا کا جب معاہدہ آپ کے ہو گیا انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ، جس کے اندر یہ بات آ گئی کہ، اور اس معاہدے کے بعد رشیا اپنی فوج کو، بہت بڑی فوج کو جو ہے وہ چائنا کے بارڈر کے اوپر لے کر آ گیا. تو چائنا نے جو ہے وہ پاکستان کو صاف بتا دیا کہ اب چائنا اپنی فوجوں کو انڈیا کے بارڈر پہ موو نہیں کر سکتا. ایک وہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر چائنا ہمارا ساتھ دینا چاہتا تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ اپنی فوجوں کو انڈیا کے بارڈر پہ لے کر آتا اور اس کو اس طرح ڈراتا دھمکاتا، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ نہیں کرتا یا پیچھے ہٹ جاتا. چائنا کے ڈر سے اپنی فوج نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن چائنا نے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی اس عرصے کے دوران. امریکہ نے تو آپ کا اپنا جو ان کا بیڑا آ رہا تھا، اور جو پاکستان کی جو اسپیئر پارٹس اس کے اندر تھے آپ کا جو تھا، اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. وہ چیز بھی آگے آئی کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کا شور مچایا انڈیا نے بہت زیادہ شدید قسم کا، اور وہ اتنا زیادہ شور تھا کہ اس کے بارے میں مارک ٹلی کی بھی ایک ویڈیو، جو آپ کے بی بی سی کے نمائندے تھے نیو دہلی کے، ان کی اس وقت ایک ویڈیو موجود ہے، تقریباً 3 سال پہلے میں نے دیکھی تھی، اور میں بہت سے لوگوں کو میں فارورڈ بھی کر چکی ہوں. ان کا کہنا تھا کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی، جو اٹراسٹیز تھیں، وہ دونوں طرف سے ہو رہی تھیں. یعنی عوامی لیگ کے لوگ، یا مکتی بہانی کے جو آپ کی جو ان کی فوج تھی، جو ان کی عوامی لیگ کی جو فوج تھی وہ بھی کر رہی تھی، اور دوسری طرف سے آپ کے پاکستانی فوج بھی کر رہی تھی. اٹراسٹیز دونوں طرف سے ہو رہی تھی، لیکن انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا پروپیگنڈا جو تھا، جو آپ کے علیحدگی پسند تھے، ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ بہت زیادہ شدید تھا. ایک تو یہاں سے جب مہاجرین جانے شروع ہوئے تو وہاں پر انڈیا نے جو ہے وہ آپ کے فورن کورسپونڈنٹس کو بلا کر ان کو دکھانا شروع کیا کہ دیکھیں یہ جو ہیں وہ مہاجرین جو یہاں پر موجود ہیں آپ کے مغربی بنگال کے اندر، انڈیا کے اندر، ان کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان نے اپنی اخلاقی جو اپنا اس کا جو موقف تھا، جو اخلاقی اس کا مورال جو تھا، وہ پوری طرح سے ڈاؤن ہو گیا، کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے پاکستان کے خلاف ہو گئی، کہ پاکستان جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ جنگی جرائم کا شکار ہے، جنگی جرائم میں ملوث ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر بہرحال رضاکاروں کی تھی، جن کو بنگالی کے اندر رضاکار کہتے تھے، اور پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے. اور ان کے لیے عام طور پہ پاکستان کے اندر اب بڑا ایک نیگیٹو سا رویہ آ رہا ہے سامنے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تھا ایسا جو لوگ پاکستان کے ساتھ تھے وہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جس وقت فوجی آپریشن شروع ہوا، اس وقت مشرقی پاکستان جو ہے وہ مغربی پاکستان کا حصہ تھا. تو دو جو بڑے میجر گروپس بنے بنگالی آبادی کے اندر، وہ دو بڑے میجر گروپس تھے. ان میں ایک گروپ جو تھا وہ علیحدگی پسندوں کا گروپ تھا، اور ایک گروپ جو کہ مائنارٹی میں تھا وہ اتحاد پسندوں کا گروپ تھا، جو کہ پاکستان کے ساتھ متحد رہنا چاہتے تھے. اس میں زیادہ تر ریلیجس پارٹیز کے لوگ تھے، جس میں جماعت اسلامی کے لوگ جو تھے سب سے آگے تھے، اور ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. اور یہ جو جنگ ہو رہی تھی ایک طرح سے وہ ایک نظریات کی جنگ تھی، کہ وہ جو علیحدگی پسند تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا یہ نظریہ تھا مغربی پاکستان کے اندر، اور ہمیں علیحدگی چاہیے. اور اسپیشلی جو ہے وہ ثبوت بھی پیش کر دیا ایک طرح سے ہماری فوجی قیادت نے، جب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے ملتوی کیا گیا اور اقتدار منتقل کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا گیا. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو وہ ہر طرح سے پاکستان کا ان کی نظر میں مذہبی تقدس ہی تھا. اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھا جائے تو میں اور آپ جو ہیں وہ پاکستان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی ہم اسلام سے کرتے ہیں، اور پاکستانی فوج سے بھی ہماری دلچسپی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اصولی طور پر جو ہے وہ ایک مناسب بات نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فرد جو ہے وہ احتساب سے بالاتر نہیں ہوتا. اور اس چیز کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے نا، جب ہم نے اس چیز کو ہم لے کر آئے کہ نہیں، ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ غلط موقف کی بھی حمایت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا ملک یہ کر رہا ہے، ہمارے ملک کا فائدہ اس کے اندر ہے. یہ چیز غلط تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ سامنے آئے. تو ایک تو چیز یہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب جنگ چھڑ گئی تو پوری طرح سے کوشش کی گئی. ان کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر ڈاکٹر عبد المالک جو تھے وہ بنگالی تھے، جو گورنر تھے اس وقت، اور ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستانی جو آپ کی فوجی قیادت تھی مغربی پاکستان کے اندر، انہوں نے ان کو بالکل کہہ دیا کہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں جو بھی آپ کرنا چاہیں، چاہے آپ انڈیا سے صلح کرنا چاہیں تو انڈیا سے صلح کریں، اقوام متحدہ کو کوئی میسج بھجوانا چاہیں تو اقوام متحدہ کو میسج بھجوائیں، سرنڈر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آزاد ہیں. ایک طرح سے پوری طرح سے ان کو وہ دے دیا گیا. اور یہ چیز کیا تھی اصل میں، کہ مغربی پاکستان سے جو یہ میسج ملا ان کو کہ اب جو فیصلے آپ کرنا چاہیں وہ خود کریں، یہاں سے ہمارے لیے مشکل ہے آپ کو وہ دینا. اصل میں یہ کنفیڈریشن ہی تھی، جس کو بالکل آخری لمحوں کے اندر مانا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان کے فیصلے آپ خود کریں. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کوئی اقوام متحدہ کے نام جو ہے وہ کوئی وہ تیار کی. ان کا کہنا یہ ہے، جو سب سے زیادہ جو مجھے ویسی چیز لگی اس کے اندر، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد بھی، جو کہ جنگ بہت ہی کم عرصے چلی، اس کے بعد بھی جو ہے 3 دسمبر سے لے کر 16 دسمبر تک
اس کے بعد بھی جو ہے وہ سرنڈر کی ذلت سے بچا جا سکتا تھا اور فائر بندی کروائی جا سکتی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کشمیر میں انڈیا نے فائر بندی کروائی تھی, اسی طرح سے اقوام متحدہ میں جا کر سیکیورٹی کونسل کے ذریعے جو ہے وہ فائر بندی کروائی جا سکتی تھی, لیکن اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس جو درخواست کی جائے اقوام متحدہ سے اور جو قرارداد رکھی جائے اس کے اندر کسی سیاسی حل کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ ہم سیاسی حل بھی دینے پر راضی ہیں. ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ تو سیاسی ہوا تھا کہ آپ کے الیکشن کے اندر وہ اس سیاسی حل کے اوپر مغربی پاکستان کی قیادت اس وقت بھی راضی نہیں تھی. انہوں نے مغربی پاکستان کو جب بھجوایا, گورنر عبد المالک کے نام سے جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کیا گیا اور اپروول کے لیے یحییٰ خان کو بھجوایا گیا. تو جب اپروول کے بعد جب واپس انہوں نے بھجوایا ڈائریکٹ, مغربی پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ بھیجنے پر راضی نہیں تھا اقوام متحدہ کو وہ قرارداد. انہوں نے کہا کہ آپ ہی بھجوائیں, لیکن جب بھجوایا تو اس کے اندر سیاسی حل کا تذکرہ موجود نہیں تھا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی حل کا تذکرہ موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ قرارداد منظور نہیں ہوتی اقوام متحدہ کے اندر. اس کے علاوہ پھر انہوں نے آخر کے اندر یہ بھی وہ کیا کہ پھر سرنڈر سے پہلے صلح کے لیے بھارت کو بھجوانے کی کوشش کی گئی, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کا اور جنرل نیازی کا بہت زیادہ کلیش رہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو سول افیئرس کا ڈائریکٹر تھا, مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر, فوجی جو فیصلے تھے ان میں بالکل بھی شریک نہیں تھا اور نہ میرا کوئی اختیار تھا. ان کا یہ کہنا ہے, بلکہ انہوں نے ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر کا ورڈ بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ کہ یہ سول افیئرس کے ایڈوائزر تھے گورنر کو. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ گورنر عبد المالک نے بالکل آخری 2-3 دن پہلے شکست سے جو ہے وہ آپ کے استعفیٰ دے دیا تھا, تو ان کا اپنا کوئی عہدہ رہا ہی نہیں تھا. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی فوجی. لیکن پوری کتاب میں جس طرح سے یہ انگیج نظر آئے ہیں فیصلوں کے اندر, یحییٰ خان سے گفتگو کے اندر, شیخ مجیب الرحمان سے گفتگو کے اندر, جنرل نیازی کے ساتھ جو تعلقات انہوں نے شروع کیے ہیں, تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں تھا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوجی قیادت سے متعلق یا فوجی اسٹریٹجی سے متعلق کسی بھی فیصلے کے جو ہے وہ آپ کے ذمہ دار نہیں تھے. پھر انہوں نے آخر کے اندر ہتھیار ڈالے گئے. ہتھیار ڈالنے سے پہلے بھی انہوں نے جو پوری کہانی بتائی ہے اس دوران کی کہ کیا کیا ہوا, اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جب انڈیا کی فوجی جو ہے ہیلی کاپٹر جو ہے انہوں نے فوجی اتارنے شروع کیے, تو پاکستان جو تھی وہ اتنی پر امید تھی اس چیز کے لیے کہ چائنا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا, اور مغربی پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے چائنا کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ چائنا کے فوجی اتر رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ان لوگوں کو. تو یہ ہماری سادہ لوہی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی, جو کہ ابھی بھی جاری ہے ماشاءاللہ. اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے کہ ہم نہ تو اسٹیٹسٹکس پہ یقین رکھتے ہیں, نہ ہم ریسرچ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, نہ ہم آبجیکٹیو انداز میں جو ہے وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کچھ بت بنا رکھے ہیں, یہ پاکستان کا بت ہے, پاکستانی فوج کا بت ہے, اسلام کا بت ہے, اس کو ہم پوج رہے ہیں. اور ہم کوئی اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں کیا حالات ہو گئے تھے, انڈیا سے ان کے ریلیشنز عرصے سے کس طرح کے چل رہے تھے. ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر فوجی آپریشن سٹارٹ کیا گیا تو اس کا جو فائنل نتیجہ ہے وہ صرف تباہی ہی تباہی ہوگا. اس میں ایک چیز جو انہوں نے بتائی کہ جب یہ یحییٰ خان سے ملنے گئے الیکشن کے بعد, جب ان کو بلوایا گیا اور شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کر کے گئے, تو مجیب الرحمان نے ان کے ذریعے میسج بھجوایا کہ میرا اور بھٹو کا ایجنڈا الگ الگ نہیں ہے, ہم دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں. ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اقتدار سے دور رہے. فوج بہت عرصے تک اقتدار پہ قابض رہی ہے اور اب اس کو اقتدار سے دور رہنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اقتدار سے دور رہے, اور بھٹو بھی یہ چاہتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوج اقتدار سے دور رہے, جبکہ بھٹو فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے راؤ فرمان علی کا کہ آخرکار بھٹو نے فوج کو تباہ ہی کر دیا جو یہ آپریشن کروایا گیا. بھٹو کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ آپریشن ہوا ہے, ان کا کہنا ہے. انہوں نے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بھٹو کے اوپر ڈالی ہے, لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری بھی لی ہے انہوں نے اس بات کی. بہت اچھا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی شکست سے پہلے, اس کے بعد پھر ایک بہت دلچسپ باب جو ہے, شکست کے بعد جب ان کو گرفتار کر لیا گیا, سرنڈر کرنا پڑا ان کو, کیونکہ ان کے آپس کی جو ہے وہ یہ طے نہیں کر سکے کہ جب کہ ہم بھارت کو ہی ڈائریکٹ کم از کم جنگ بندی کا جو ہے وہ لیٹر بھجوا دیں, اور ان سے ہی ہم کسی قسم کے مذاکرات کا وہ کریں کہ یہ, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو ہماری اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے زیادہ کمزور پڑ چکے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ بندی نہیں کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے, ہم روک سکتے تھے, اس سے ان کا کہنا ہے. حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے ایک موقع پر کہ جب جنگ شروع ہوئی اور پھر ان کو قلعہ بندیاں وغیرہ کرنی پڑی دفاع کرنے کے لیے مختلف شہروں کا, مختلف علاقوں کا, تو انہوں نے بنگلہ دیش کی جو لیبر تھی اس سے کام لیا, اور بنگلہ دیش کی جو لیبر سے کام لیا تو اس کے اندر آپ کے جو مکتی بہانی کے لوگ تھے وہ بھی شامل تھے اس لیبر میں. تو ان کو سارے جو ان کے ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کی, اور انہوں نے پھر جا کے جو ہے وہ بھارتی فوج کو جو ہے ان لوگوں نے بھی انفارمیشن دی. اس کے علاوہ پاکستانی بنگلہ دیش کے جو یونٹس تھے
پاکستانی فوج کے اندر وہ بھی ایک موقع پر جا کر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو گئے، تو وہ بھی اپنے ساتھ بہت سی لاجسٹک معلومات جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے اپنے لوگ اگر آپ کے دشمن ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں دشمن کے ساتھ، دشمن کے جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کو۔ پھر اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو ہے، جب یہ ہتھیار ڈالنے پڑے ان کو اور پھر جب یہ گرفتار ہو کے پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے جو انڈیا کے قید میں جتنے عرصے رہے اور یہ سارے کے سارے جو تھے وہ آفیسرز میں تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا تو کوئی اے ڈی سی موجود نہیں تھا، اور کہا یہ گیا تھا جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ اپنے ساتھ ایک اے ڈی سی کو لے کے جا سکتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ انڈیا نے بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ صورتحال تھی جہاں پر ان کو رکھا گیا، جس جگہ تفتیش بھی کی انڈیا نے، اور انڈیا نے جو غیر مشروط طور پر جنگ بندی کی انڈیا نے، ہتھیار کی بات ماننی ہے آپ کو تو مانے، کیونکہ ان کی آپس کی گفتگو جو ہے وہ اتنی طویل ہو گئی، ان کا کہنا ہے راؤ فرمان علی خان کا کہ سرنڈر سے ہم بچ سکتے تھے اگر ہم اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی کروا لیتے، فائر بندی کروا لیتے، اس طرح انڈیا نے کشمیر میں کروائی تھی، یا ہم جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہی ہم کمیونیکیشن کر لیتے، ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہم جنگ بندی کا، جو کہ دونوں چیزیں تقریباً نہیں ہو سکیں، اور آخر کے اندر صورتحال ایسی پہنچ گئی کہ بھارتی فوج جو ہے وہ داخل ہو گئی۔ پھر آپ کی جب بھارت کے قید کے اندر رہے تو انہوں نے بتایا کہ تفتیش ان سے بھی کی گئی اور دوسرے لوگوں سے بھی کی گئی، اور ان کے اوپر کچھ الزامات بھی تھے، جن میں سے ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے 16 اور 17 دسمبر کی رات کو جو ہے انہوں نے 200 بنگالی انٹلیکچوئلز کا قتل کروایا ہے، انہوں نے بنگالی مصنفین، انٹلیکچوئلز، ہسٹورینز، اور جو آپ کی بڑی آپ کی انٹیلیجنسیا کلاس جس کو کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل نیازی نے آخری وقت میں کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میرے پاس جو لوگ آئے ان کا حکم لے کے میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ 16 دسمبر کو تو پاکستانی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے، اگر ہم اس کو وہ کر کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان تو اپنے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں تھے، انہوں نے خود بتایا کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو جنرل نیازی جو ہے وہ ان کے سامنے اور فورن کورسپونڈنٹس کے سامنے جو ہیں وہ روئے ہیں آنسوؤں سے، تو یہ صورتحال تھی کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا جب انڈیا نے حملہ کر دیا ہے کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، اور مغربی پاکستان سے کسی قسم کی کمک نہیں آ رہی تھی۔ مغربی پاکستان کا تو رویہ یہ تھا کہ جب 5 دسمبر کو 4 جہاز وہاں موجود تھے F-86، جن میں سے 2 جو ہیں وہ انڈیا نے مار گرائے، تو مغربی پاکستان سے ان کے پاس میسج یہ آیا، بجائے اس کے کہ مزید جہاز بھیجے جاتے یا کسی قسم کی کوئی اور ہیلپ کی جاتی، ان کے پاس یہ میسج آیا کہ جتنے بھی پائلٹس وہاں پر موجود ہیں پاکستانی ایئر فورس کے، ان کو برما کے راستے جو ہے وہ ویسٹ پاکستان بھجوا دیا جائے، اور بھجوایا ہے انہوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ تجویز دی تھی، راؤ فرمان علی خان نے کہا کہ یہ کہنا ہے کہ میرا یہ کہنا تھا کہ کلکتہ کے اندر ان کی بہت بڑی ایئر بیس ہے بھارتی فوج کی، اور وہاں پر جہاز کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سوسائڈل مشن کے اوپر اپنے 2 جہاز جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بھیجیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ F-86 کی اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ یہ جاتے بھی اور واپس بھی آتے بغیر ریفیولنگ کے، یعنی ان کو صرف جانا تھا، اور جانے کا مطلب وہی ہے آپ کی اپنی ساری کشتیاں جلا دی گئیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے راضی نہیں ہوا کوئی، یا یہ کہ فوج کی قیادت جو وہاں پر موجود تھی اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا یہ فیصلہ، اس میں ایک بہت بڑا رول اس بات کا بھی ہے کہ جب ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی ذمہ داری کے فیصلے نہیں کر رہا، وہ ان کی بیک کے اوپر موجود نہیں ہے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا ایک طرح سے وہاں پر جو فوج ہے، تو فوج بھی پھر اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتی، اس طرح بہادری سے نہیں لڑ سکتی ملک کے لیے، کہ جب آپ کی ملک کی جو آپ کی قیادت ہے وہی آپ کو چھوڑ دے تو۔ اس کے بعد پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جتنے عرصے یہ رہے تو انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ ان کے مشاہدات ہیں۔ ایک ان کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ شوق میں رہ گئے کہ انڈینز جن لوگوں سے ان کی بات ہوئی، انڈین فوجی سے، ان لوگوں کو دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا تعلیم کا لیول ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جو ہمارے فوج کا لیول ہے تعلیم کا۔ اس میں ملٹری اسٹریٹجی کی بات نہیں ہو رہی، ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اصل میں ملٹری اسٹریٹجی نہیں تھی جس کی وجہ سے جیتے، بلکہ ان کی انڈیا نے 3 طرف سے حملہ کیا، 9 ڈویژن فوج تھی ان کی، پاکستان کی شاید صرف 1 ڈویژن فوج تھی وہاں پر موجود اس وقت، اور اوور ویلمنگ آپ کی جو ہے وہ ان کو تعداد کے لحاظ سے وہ حاصل تھی، آپ کے انڈیا کو جو ہے وہ آپ کی برتری حاصل تھی بہت زیادہ تعداد کے لحاظ سے۔ یہ بات مانک شاہ نے بھی کہی، فوج کی سپلائز بھی ان کے پاس تھی، ملک کی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی جس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، علاقے کی عوام مکتی بہانی کو ٹرین کر چکے تھے، وہ سارے علاقوں کو جانتے تھے، پاکستانی فوج سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے مکتی بہانی اپنے علاقے کو جانتی تھی جو کہ انڈین فوج کے ساتھ تھی۔ تو جیت تو خیر انڈیا کی ہی ہونی تھی، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ فوج اگر ملٹری آپریشن نہ کیا جاتا تو جتنا نقصان ہوا اس سے بچتے، ہم بدنامی سے بچتے، کیونکہ فوجی آپریشن کی صورت کے اندر جو اٹراسٹیز وغیرہ ہوئی پاکستانی فوج سے اس کو کئی گنا، سینکڑوں گنا بڑھا کر جو ہے وہ انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے جو پھیلایا، اور ہمارے پاس نہ تو اکیڈمکس ایسی موجود ہے، اکیڈمی ہماری موجود ہے، نہ ہمارے پاس میڈیا کی طاقت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کی سیدھی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی شدید کمی ہے
پوری مسلم ورلڈ میں، پاکستان کے اندر بھی یہی ہے، اور اسی لیے ہم اس چیز سے کبوتر کی طرح جو ہے وہ ہم اپنا مٹی میں ہی دباتے رہیں اپنے سر کو، اور ہم چھپاتے رہیں ایک دوسرے سے اس چیز کو. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی کبھی وہ نہیں کیا گیا، آپ کے ریلیز نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے، بعد میں وہ انڈیا سے شائع ہوئی آپ کے، اور اس کے اوپر بھی پھر اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی اس کی بات لگتی رہی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کس حد تک صحیح ہے. لیکن انہوں نے اب حمود الرحمان کمیشن کے کچھ پارٹ جو ہیں وہ اپنی وضاحت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے شامل کیے ہیں کہ ان سے جو تفتیش ہوئی اور ان کے اوپر جو 200 افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا، ایک ان کے اوپر یہ الزام تھا، ایک ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کروانے کی کوشش کی، کچھ حلقوں، بہت بڑی تعداد میں حلقوں کو جو ہے وہ کینسل کر کے وہاں پر، اور یہ اس کو انہوں نے مانا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور میں اس میں شریک تھا. حمود الرحمان کمیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا، اس الزام کو. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو 200 افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا انٹیلیجنسیا کے، وہ چیز جو ہے وہ تقریباً آؤٹ آف کوسچن نظر آتی ہے اگر دیکھا جائے کہ 16-17 دسمبر کی رات کو ایسا کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے عائشہ کہ آئدر ان کو مکتی بہانی نے ان لوگوں کو مارا ہے، یا مکتی بہانی نے نہیں بھی مارا تو بھارت جو ہے وہ بھی مار سکتا ہے ان کو، تاکہ بعد میں پاکستانی فوج کے اوپر الزام لگایا جا سکے. کیونکہ 16 دسمبر کو تو بھارتی فوج جو ہے وہ داخل ہو گئی تھی، تو 16 اور 17 دسمبر کی رات کو تو یہ چیز تقریباً ناممکن ہے یہ ہونا کہ پاکستانی فوج کا کوئی افسر جو ہے یا پاکستانی فوج کی جو قیادت ہے وہ جو ہے وہ آپ کے 200 انٹلیکچوئلز کو جو ہے وہ مروا دے. اور یہ تو ان کو جنگ کے دوران ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ بنے گا. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور بعد میں سب لوگ چلے گئے تھے وہاں سے. بعد میں جب دوبارہ گئے وہاں پر دیکھنے کے لیے تو وہاں پر ایک کھڑکی جو تھی وہ گری ہوئی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے جو ہے وہ سلگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی شعلہ جو کہ قالین کے اندر لگ سکتا ہے، وہ پوری بلڈنگ کو اور زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس کھڑکی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر کے کھڑا کیا، اور اس لیے کھڑا کیا کہ میرا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک فیوچر مسلم اسٹیٹ کا گورنر ہاؤس ہوگا یہ جگہ جو ہے، اور اس کو مزید نقصان پہنچانے سے روکنا میرا فرض ہے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ یہ پھر سنسیئر تھے اس چیز سے، بنگلہ دیش کی نئی جو مملکت تھی اس سے. اب اس کے اندر جو ہے اچھا ایک تو ان کی وہ یہ تھی کہ آبزرویشن وہاں پر جب یہ انڈیا کی قید کے اندر رہے کہ انڈین فوج جو ہے اس کا حوالدار یا اس کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ پاکستانی فوج سے بہت زیادہ آگے ہیں. اور ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ انڈیا نے برٹش سسٹم کو چینج نہیں کیا تھا، برٹش معیارات جو ہیں انڈیا نے ان کو رکھا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ پہلے بھی جو ہیں وہ کم پڑھے لکھے تھے ہم، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت بھی اسی لیے پڑی کہ ہم کم پڑھے لکھے تھے ان لوگوں سے. ہم جو ہے وہ ان کا فلسفے میں، سائنس میں اور دوسرے شعبوں میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، میڈیا میں، اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ الگ ہونے کی ضرورت پڑی انڈیا سے، کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے یہ بات بھانپ لی اور اس لیے ہم نے پاکستان کو الگ کیا. اور پاکستان میں پھر ہم اتنے عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو ہے ہم اپنے معیار کو پیچھے ہی لے جاتے رہے. سب سے بڑھ کر ہم نے جو برٹش نے معیار دیا ہوا تھا وہ بھی کوئی بہت بڑا معیار نہیں تھا، وہ بھی ایک کالونی کے لیے برٹش نے معیار دیا تھا، ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے. یہ تو فوج کی بات کر رہے ہیں لیکن عمومی لحاظ سے بھی صورتحال تقریباً ایسی ہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین فوج کے اندر برٹش معیارات جو ہیں وہ موجود تھے. دوسرا ان کا وہ یہ ہے کہ انڈیا میں جب ہم کھانا کھاتے تھے تو ہمیں جو ہے وہ بالکل ابلی ہوئی چیزیں دی جاتی تھیں جو کہ پاکستانی فوج کے لیے تقریباً ناقابل نوش تھی، کیونکہ ہم لوگ تو بڑے مرغن کھانے کھانے کے عادی تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈین فوج نے جب چائنا نے 1962 میں انڈیا کے اوپر حملہ کیا تھا اور انڈیا کو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد انڈین فوج نے جو ہے وہ اس چیز کو چینج کیا تھا کہ کھانے جو ہیں وہ بہت زیادہ سادہ ہوں گے اور بوائلڈ کھانا دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے انڈین فوجی جو تھے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فٹ تھے، اسمارٹ بہت زیادہ تھے. وہ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کو بوائل کھانے اور بہت ہی زیادہ سادہ ان کا لیونگ اسٹائل تھا انڈین فوج کا. اس چیز کو انڈیا نے 1962 اپنی فوج کے اوپر لاگو کیا تھا جو کہ پاکستان نے نہیں کیا اور ابھی تک بھی غالباً نہیں کیا ہے. تیسری بات یہ تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ جب میں ان لوگوں سے بات کرتا تھا، ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے، وہاں جتنے عرصے میں قید میں رہا، تو وہاں پر مجھے ایک اور چیز سے میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ پاکستان بنا اور ہمیں نجات مل گئی ان لوگوں سے جو کہ ہمیں ہمارے لیے ٹربل کریٹ کر سکتے تھے. ایک تو الیکشن کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ عوامی لیگ کے خلاف جو پارٹیز لڑ رہی تھیں ان کو مدد دینے کی کوشش کی ہے، جس کو انہوں نے مانا بہرحال کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی تھی، لیکن ان کا وہ کامیاب نہیں ہوا جو انہوں نے صدر یحییٰ سے کہہ کر جو ہے مالی امداد دلوانے کی کوشش کی تھی. نمبر 2 انٹلیکچوئلز کے قتل کے حوالے سے تھا، اور نمبر 3 ان کے اوپر ایک تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کیبل بھیجا آخری، اور ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، ان کے اختیارات نہیں تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں نہیں بھیجا تھا، جو سگنیچر میرے موجود تھے وہ اس لیے نہیں تھے
چونکہ کمیونیکیشن سسٹم سارا تباہ ہو چکا تھا، اس لیے امریکن ایمبیسی کے ذریعے جو ہے وہ کیبل گیا تھا، آخری جو سرنڈر کے حوالے سے تھا، اور وہ کیبل جو ہے وہ جنرل نیازی نے تیار کیا تھا، لیکن ایمبیسی کا پروٹوکول تھا کہ کوئی ذمہ دار فرد جو ہے وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرے گا، اور میں نے صرف اوتھینٹیکیٹ کیا تھا، وہ کیبل میری طرف سے نہیں۔ کا کہنا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن نے بھی ان کی وضاحت کو، جب یہ ملک واپس آئے اور ان سے تفتیش کی گئی، 13 گھنٹے کی تفتیش ان کا کہنا ہے کہ 3 دن میں کی گئی، اور حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ شروع کے اندر جو ہے وہ اس کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ بہت سخت تھا اور جارحانہ تھا، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ جو وضاحتیں صحیح ہیں، اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا، لیکن پاکستانی فوج سے ان کو معزول کر دیا گیا تھا ان کے پاکستان پہنچنے پر۔ تو یہ کہانی تو آپ کے جو ہے وہ ساری کی ساری راؤ فرما وہ پاکستانی خواتین کے ریپ کا یا آپ کے جو ماس مرڈر ہے اس کا نہیں کیا، یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو وہ کیا ہے کہ ہاں گوریلا جنگ ہو رہی تھی اور بعض مقامات پر جو ہے وہ پاکستانی فوج کو فائرنگ کرنی پڑی اور اس سے لوگ مارے گئے۔ ایک الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ ان کی ڈائری سے جو ہے وہ الفاظ ملے تھے کہ مشرقی پاکستان کے سبززاروں کو سرخ کرنا ہوگا، تو انہوں نے یہ بات مانی کہ ہاں یہ میرے ہی الفاظ تھے، میری ہی رائٹنگ میں لکھے ہوئے تھے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ الفاظ میرے نہیں تھے، رائٹنگ میری تھی، لکھا ہوا میرا تھا، لیکن یہ بھاشانی گروپ کے کسی مقرر میں، اور بھاشانی گروپ جو ہے وہ اصل میں کمیونسٹ تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی پاکستانی فوج نے ان کو فون کر کے کہا کہ یہ جلسوں میں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو روکو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات کی گئی ہے، تو وہ جملہ بتایا انہوں نے کہ مشرقی پاکستان کے سبززاروں کو سرخ کرنا ہوگا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سبززار سے مطلب تھا کہ اسلام، سبزہ جو ہے وہ اسلام کا کلر ہے، اور جو آپ کے سرخ ہے وہ کمیونزم کا کلر تھا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اسلامی مشرقی پاکستان کو سبز کرنا ہوگا، سرخ کرنا ہوگا، یعنی کمیونزم میں کنورٹ کرنا ہوگا آپ کی اس کی آئیڈیالوجی کو۔ بھاشانی گروپ کے کسی مقرر کا تھا جس اس نے جلسے میں کہا تھا، اور وہ میں نے صرف لکھا تھا اپنی ڈائری کے اندر ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہوئے، جس کو مجیب الرحمان جو ہیں وہ ہر ایک کو دکھاتے تھے، اور وہ یہ کہہ کر دکھاتے تھے کہ یہ پروف ہے اس بات کا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ہمارا جینوسائیڈ کیا ہے اس نے۔ اب جہاں تک جینوسائیڈ کی بات ہے تو جینوسائیڈ جو ہے وہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ میرا ایک کلپ موجود ہے اس کے اوپر 5 منٹس کا یا 10 منٹس کا، جس میں میں نے جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اور اس کو یہ ان کی اینکس سے منظر کشی ہے، جو کچھ ہوا وہ ان کا موقف ہے، اگر یہ سچ بھی کہہ رہے ہیں پورا 100% تو، اور ظاہر ہے کہ سچ جو ہے وہ ہم کسی ایک موقف کو سامنے رکھ کے نہیں ہم اس سے وہ کر سکتے، اخذ کر سکتے کہ سچ اصل میں کیا ہے۔ سچ کے لیے ہمیں ملٹیپل موقف جاننے کی ضرورت ہے، اور ملٹیپل موقف میں مختلف پارٹیز کے موقف ہونے چاہیے، اس میں ہمارے پاس پاکستانی فوج کا بھی موقف ہونا چاہیے، پاکستان کی سول انتظامیہ کیا کہتی ہے اس کا موقف ہونا چاہیے، بنگالی عوام کیا کہتے ہیں ان کا موقف ہونا چاہیے، بنگالی رضاکار جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہ کیا کہتے ہیں آج اس کے بارے میں، ان کا موقف ہونا چاہیے، بنگالی جو عوامی لیگ ہمارے سامنے، اور جو غیر جانبدار ریسرچرز جو کام کر رہے ہیں اس کا موقف ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ آپ کے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر ہم رکھتے ہیں، اور ہم اس کو سیریز کے طور پر ہی لیتے ہیں، اور 5-6 کتابیں ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں اسی پرٹیکولر ٹاپک پہ، کیونکہ میرا اطمینان ایک کسی کتاب کو پڑھ کر یا کسی ایک بندے کا یا ایک ادارے کا موقف جان کر نہیں ہوتا۔ اور نیکسٹ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مجھے مل گئی ہے اوریجنل جو ہے، جو کہ پھیلی ہوئی ہے، جو کہ شائع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ طارق اسماعیل ساگر کی کتاب ہے جو کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اوپر لکھی ہے انہوں نے، وہ میرے پاس ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ شرمیلا بوس کی جو کتاب ہے وہ مجھے مل گئی ہے آپ کے ڈیڈ ریٹننگ کے نام سے، جو کہ ایک طرح سے بالکل ایک غیر جانبدار تجزیہ ہے آپ کا، ایک ہندو بنگالی خاتون ہے وہ، جنہوں نے بنگلہ دیش کے اندر عوام سے بہت بڑی تعداد میں انٹرویو کیے ہیں، عوامی لیگ کی قیادت سے انٹرویوز کیے ہیں انہوں نے بھارت کے اندر بہت بڑی تعداد میں انٹرویوز کیے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر انٹرویوز کیے ہیں۔ تو ان کا بیان اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ہے کہ وہ کہیں بھی پارٹی نہیں ہے، ان کے بیانات جو ہیں وہ کتاب میں بھی پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں اس کتاب کو نیکسٹ جو ہے